یہ سوال ہے جی کہ حج کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں جن کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے، ان میں سے افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی، تو پھر تمثیل کے حوالے سے اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ کیا کیا جائے جی، غلطی ہے، مضامین کی کوئی حد نہیں ہے، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی۔ صرف 2 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہیں۔ ایک یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حج کا سفر الگ کیا جائے، عمرے کا سفر الگ کیا جائے، اس عبادت کو اسی اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چونکہ ہر ایک آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ عمرے کے لیے الگ سفر کرے، حج کے لیے الگ سفر کرے، تو عرب سے باہر کے لوگوں کو، حرم میں رہنے والوں کو اس کی اجازت نہیں دی۔ عرب سے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کر ساتھ عمرہ بھی کر لیں، ایک عمرہ۔ یعنی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ اب لوگ کرتے ہیں 19 20، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ فائدہ اٹھاؤ گے تو اس کے کفارے یا جرمانے کے طور پر قربانی کرنی پڑے گی، اور اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی یہ قسم نہیں ہے کوئی، آپ نے عمرے کو حج کے سفر میں ساتھ جمع کر لیا، ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا لوگوں نے نام تمتع رکھ لیا ہوا ہے۔ وہ تمتع عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس نے حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے سر نہیں مڑوایا جا سکتا، یہ دوسری بات فرمائی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو قربانی کے جانور ساتھ لے گئے، حضور قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ لے گئے تھے۔ اب قربانی کے جانور جب ساتھ لے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ حجامت بنوا سکیں جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو عمرے کے بعد آپ نے پھر احرام نہیں کھولا اور لوگوں کو کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے وہ احرام کھول دے۔ اس سے لوگوں نے کران ایک چیز بنا لی۔ کیا چیز ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، پھر قربانی کے جانور جب قربان ہو جائیں گے تب آپ سر منڈوائیں گے اور اس کے بعد آپ احرام کھولیں گے۔ تو یہ 2 گویا قانونی ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ قسمیں بنا لی ہیں، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے۔ ایک سفر میں حج و عمرہ کو جمع کریں گے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی لازماً۔ حج کی قربانی نفل قربانی، یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو عمرے میں بھی ہوتی ہے، قربانی حج میں بھی ہوتی ہے، لازم نہیں کی گئی لوگوں کے اوپر۔ یعنی حج کی قربانی نفل قربانی ہے، آپ عمرے کی قربانی بھی کریں، آپ حج کی ایک صاحب نے میری جب کتاب چھپی عبادات کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جی کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو عمرے میں قربانی کا ذکر کر دیا ہے۔ میں نے کہا تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلح حدیبیہ کے اوپر کتنے اونٹ لے کر گئے تھے، ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے۔ تو ایک چیز اجنبی ہو گئی ہے، اصل بات بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی۔ تو عمرے میں بھی آپ قربانی کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی، ہر حال میں قربانی آپ دے سکتے ہیں۔ قربانی ایک بڑی عبادت ہے، لازم نہیں کی گئی۔ یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں عمرہ ساتھ کرنے میں، یہ کفارے کی قربانی ہے، یہ حج کی قربانی ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب حج کی قربانی سے کسی کو کوئی واقفیت نہیں رہی، باقی کوئی بھی نہیں کرتا، اور کفارے کی قربانی کو سمجھتے حج کی قربانی کر کے آ گئے۔ وہ جرمانے کی قربانی ہے چونکہ آپ نے جمع کر لیا۔